عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک بار گھر سے نکلے اس گھر سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچائے، کچھ برا بلا کہے. تو وہ جب نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے. تو جب حضرت عمر وہاں پہ گئے تو ان نے قرآن سنا. جب قرآن سنا تو ان کے دل میں تھوڑا سا اثر ہوا. جب اثر ہوا فوراً ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہے. تو اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ قرآن بزرگ رسول کا پیغام ہے اور یہ شاعری کا کلام نہیں، بہت ہی کم لوگ یقین کرتے ہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی تو فوراً ان کے دل میں دوسرا خیال آیا کہ یہ کاہن ہے، جادوگر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی آیات پڑھی. وہ کنٹینیو آیات پڑھ رہے تھے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. نہ تو یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وہاں پہ عمر بن الخطاب یہ قرآن کی آیات سن کر ان کے دل میں بہت ہی زیادہ اثر ہوا. فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں اسلام کا کچھ اثر پیدا ہوا اور اس کے بعد ہی پھر انہوں نے ایمان لایا. دوسری مثال یہ ہے کہ پولینڈ میں ایک یہودی عالم تھا جس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. ان کے گھر میں تمام سہولیاتیں تھیں، وہ بچہ اچھے طریقے سے پڑھا، ڈگریاں کی، کام بھی کیا، اچھا بزنس بھی تھا، جاب بھی ملی. مگر ایک چیز وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مس کرتا رہا، وہ تھا سکونی قلب. تو وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا تھا. اس نے ایک بار سوچا میں مختلف ریلیجس بکس پڑھوں. تو اس نے بائبل پڑھی تو اسے سکون حاصل نہ ہوا. پھر جب اس نے قرآن پڑھا تو اسے کچھ سکون حاصل ہوا، کچھ سوالوں کے جواب ملے، تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوا، مسلمان نہ بنا. ایک دن وہ اور اس کی بیوی سفر کر رہی تھی ایک کلاس ٹرین میں. تو وہاں پہ سب امیر انسان تھے. تو ان نے دیکھا ہر کسی کے پاس اچھے زیورات ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھی چیزیں ہیں. تو مگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہر کوئی انسان اس کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، خوش نہیں لگ رہے ہیں. تو اس نے اپنی بیوی سے اظہار کیا تو اس نے بھی سیم ہی جواب دیا کہ اسے بھی یہ لگ رہا ہے. تو یہ دونوں جب گھر واپس آئے تو گھر میں میز پہ قرآن پڑا تھا. تو قرآن کھلا تھا، وہاں پہ سورۃ التکاثر کھلا ہوا تھا. تو انہوں نے پڑھا اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا. انہوں نے جب پڑھا تو ان کو سمجھ آیا کہ لوگ اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ یہ مادہ پرست بن گئے ہیں، صرف پیسہ 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 اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، خوشیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے یہ پریشان ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب لے لیا اور وہ اب یہ سوچنے لگے تو یہ اگر 1400 سال پہلے کتاب آئی ہے، اس وقت کی عکاسی کیسے کر سکتی ہے؟ تو پھر انہیں فوراً یہ یقین آیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جو دنیا کو بنانے والا ہے، یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے، وہی اس وقت کی عکاسی کر سکتا ہے. پھر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اس شخص کا نام لیو تھا اور پھر الحمدللہ اس نے بہت ساری اسلام کی خدمت بھی کی. اس نے کتابیں لکھی، روٹ مکہ لکھی، اور وہ کتاب پڑھ کے بہت سارے غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے. ناظرین، ہمیں جان کے بہت خوشی ہوگی کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، مگر